یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 12۔ مشرف نے کشمیر پر بھارت کو دباؤ میں لینے کا موقع ضائع کر دیا۔ دسمبر 2001 میں کشمیر پر حملے کا خدشہ تھا۔ بھارت کو برابر کا جواب دینے کی میری تجویز نہ صرف مسترد کر دی گئی بلکہ مولانا مسعود اظہر اور جیش محمد پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ اپنے مطالبات منوا کر بھارت نے کشمیر سے فوج واپس بلائی تو مشرف نے اسے اپنی جیت قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ کل جنگ کا خطرہ تو نہ تھا مگر کچھ نہ کچھ مسل فلیکسنگ کی گنجائش ضرور تھی۔ ان دنوں اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہوئیں۔ 24 دسمبر 2001 کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی JCSC کی میٹنگ ہوئی۔ تجزیہ تھا کہ بھارت کشمیر میں محدود کارروائی کر سکتا ہے اور زیادہ خدشہ صرف فضائی حملے کا ہے۔ کسی جگہ حملہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مجاہدین کے تربیتی کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ امریکہ ہندوستان کو کشمیر کے علاقے میں مظاہرے کے طور پر تعزیری کارروائی ڈیمانسٹریٹو پیونیٹیو سٹرائک سے نہیں روکے گا، مگر صرف کشمیر میں فضائی حملہ بھارت کے لیے فوجی لحاظ سے سودمند نہیں تھا۔ محدود کارروائی میں پاکستان کے جواب برابر کے ہو سکتے تھے، اس کے لیے باز رہا۔ پھر اسی رات CE نے ایک اور میٹنگ بلوائی جس میں خارجہ امور کے وزیر نے بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد ہندوستان میں ISI کی مدد سے دہشت گردی کر رہے ہیں اور ان دونوں کا بہت دباؤ ہے کہ ہم ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں۔ خارجہ سیکرٹری صاحب نے کہا جب تک ہم کچھ کرتے نہیں تمام مغربی ممالک ہم پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے، چاہے ثبوت ہو یا نہ ہو۔ CE صاحب نے احکام دیے کہ اظہر مسعود کو قید کر دیا جائے اور جیش محمد کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ میرا نقطہ نظر تھا کہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ کشمیر افغانستان نہیں ہے اور یہاں آزادی کی جدوجہد ہو رہی ہے، دہشت گردی نہیں۔ میری سوچ تھی کہ آج پاکستان دنیا کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہایت اہم کردار رکھتا ہے۔ ابھی امریکہ نے افغانستان میں قدم رکھا ہی ہے، اسے ہماری بہت ضرورت ہے، ہم اس میں سے کچھ تو اپنا فائدہ نکالیں۔ اگر ہم ہندوستان کے دباؤ کے آگے کشمیر پر اپنے موقف سے ہٹ گئے تو کشمیر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے لپیٹ دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر بھارت کشمیر میں محدود جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اس کی کارروائیوں کا برابر جواب دیں، پھر مجاہدین کی کارروائیوں میں یکدم اضافہ کر دیں اور معاملے کو اس حد تک بڑھا دیں کہ اس کا حل کرنا ناگزیر ہو جائے۔ میرا خیال تھا کہ یہی موقع ہے کہ دنیا کو کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر بھارت ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنگ کا یہ نقلی ڈھونگ ہے اور دبکنے کی بجائے ان حالات کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے۔ دہشت گردی ختم کرنے کا جو دباؤ دنیا ڈال رہی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، جیسے جاپان کی سومو کشتی یعنی سومو ریسلنگ میں ہوتا ہے۔ دشمن کے دھکے کے زور پر ہی اسے گرایا جاتا ہے۔ دشمن پہلے ہی مانتی ہے کہ پاکستان کے نان سٹیٹ ایکٹرز کی کارروائیوں کی جڑ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ دنیا کو دکھائیں کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، جنگ کے خدشے کی وجہ سے یہ اور بڑھ گئی ہیں۔ واضح کر دیں کہ اس کا مداوع صرف مسئلے کے مکمل حل سے ہی ہو سکتا ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچ جائے اور مجاہدین کی کارروائیاں عروج پر ہوں گی تو اور کوئی راستہ واپسی کا نہیں رہ جائے گا۔ جب دشمن ہمیں میدان جنگ میں گھسیٹ ہی لایا ہے تو پھر اس کو بھی اس کا مزہ چکھائیں۔
ہم سے آگ کا کھیل کھیلتا ہے تو قیمت بھی چکائے. اگر ہم پیچھے ہٹ گئے اور ایسا نہ کیا تو اس کے بعد کوئی معنی خیز پیش رفت کشمیر کے سلسلے میں نہیں ہو سکے گی. حقیقت پسندی یہ ہے کہ مذاکرات سے کبھی کچھ حل نہیں ہوگا. یہ ایک ڈھونگ کے طور پر دونوں اطراف سے کیے جاتے رہیں گے. یا ابھی قدم اٹھائیں یا پھر بھول جائیں. مگر یہ بات کسی کو بھی پسند نہ تھی. یہ بہترین موقع تھا ایٹمی طاقت کی آڑ لینے کا جس سے مکمل جنگ کا خطرہ ٹلا رہتا. آج ہم کمزور دلوں کو لیے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ طاقت ہماری کمزوری ہے. میں نے GHQ کی ایک میٹنگ میں بھی چیف صاحب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں اس جھوٹے دباؤ میں آ کر کشمیر پر اپنے موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے. میرا کہنا تھا کہ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف اگر آج آواز نہ اٹھائی گئی تو یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. مگر انہوں نے میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ جنگ کا خدشہ نہیں اور کہا کہ کوئی کشمیر کے جہاد کو جائز نہیں سمجھتا. دنیا اسے دہشت گردی ہی مانتی ہے. خود جب ہماری قیادت جہاد کے تصور سے شرمندہ ہوگی تو دنیا کو کیا منائیں گے. جب میٹنگ سے باہر آئے تو جنرل یوسف کہنے لگے کہ ایسی باتیں مت کرو. فوج میدان جنگ میں کھڑی ہے اور فوج کا CGS کہتا ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں. فوج کے مورال پر بہت برا اثر پڑے گا. میں نے کہا میں اعلانیہ تو نہیں کہہ رہا لیکن فوج کی اعلیٰ قیادت کو تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے تاکہ درست فیصلے کر سکیں. دشمن کے دباؤ میں آ کر نہ سوچیں. ہم دفاعی طرز یعنی بیک فٹ پر کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا یوں پسپائی اختیار کرنا کسی بھی فوج کا شیوا ہونا چاہیے؟ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ ہم کشمیر کے سلسلے میں کوئی بھی مطالبہ کر سکیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم خود اس وقت دباؤ میں ہیں کہ دہشت گردی بند کریں. کہتے تھے کہ کشمیر کا حل صرف پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے اور دنیا ہمیں کشمیر کی آڑ میں دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دے گی. یہاں بھی مذاکرات کا تقاضا صرف ایک آڑ ہی تھا جس کے پیچھے چھپ کر کشمیر کو خیر آباد کہا جا سکے. جن مذاکرات کے پیچھے کوئی زور نہ ہو ان سے بھی کبھی ایسے مسئلے حل ہوئے ہیں. جب آپ خود کو پہلے ہی نیچے گرا دیں تو پھر معنی خیز مذاکرات کیسے؟ صرف ایک پردہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی جان بچانے کو کشمیر سے جان چھڑائی. ہندوستان تو کبھی اس موقف سے بھی نہیں ہٹا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. ہم کیا مذاکرات کرنے چلے ہیں؟ کشمیر کے سلسلے میں ہمیشہ پاکستان کی یہی پالیسی رہی تھی کہ مذاکرات کے کسی بھی پہلو پر بات نہیں بڑھے گی. خاص کر تجارتی معاملات میں ہندوستان کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. امریکہ اور برطانیہ کا ہم پر دباؤ رہتا کہ آپ تجارت شروع ہونے دیں. پھر جب ماحول سازگار ہو جائے گا تو کشمیر پر بھی بات ہو سکے گی. اس بات میں کسی قسم کی منطق نہیں تھی. یہ صرف کشمیر پر اپنے موقف سے منہ موڑنے کی پردہ پوشی تھی. کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ماننے کی راہ پر پہلا قدم. ہندوستان کی دوستی کے عوض کشمیر کی قربانی. حالانکہ سب جانتے تھے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. سب جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے پاکستان کا کتنا خسارہ ہوگا. لیکن حکومتیں فوری فوائد کی خاطر دور رس نتیجوں کی پرواہ نہیں کرتی. سیاسی مفاد ہمیشہ ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں. جب ہندوستان کے مقاصد پورے ہوئے تو انہوں نے اپنی فوجیں واپس لے جانی شروع کر دی. 23 مئی 2002 کو کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل مشرف نے ہمیشہ کی طرح اپنی جیت کا اعلان کیا. کہنے لگے کہ کولن پاول نے بتایا ہے کہ ہندوستان فوجوں کی واپسی چاہتا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں اپنی برتری اور فوقیت ظاہر کرنے کے لیے کہا جو ہم کشمیر میں کر رہے تھے ساری دنیا جانتی تھی.
اب ہم مجاہدین کو ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتے. یہ پالیسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان مذاکرات شروع نہ کرے، آبادیوں سے اپنی افواج نہ ہٹائے اور میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو کشمیر میں جانے کی اجازت نہ دے. اگر جنگ ہوئی تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ان پر نہ میں قابو پا سکوں گا اور نہ ہی دنیا. ہزاروں لوگ پاکستان سے اٹھ کر کشمیر میں داخل ہو جائیں گے. مجھے ایسے لگا جیسے 1971 کی لڑائی میں مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل یحییٰ نے قوم سے گرجدار خطاب کیا تھا کہ ہماری جنگ جاری ہے. پھر اسی طرح جنرل مشرف نے اپنی جیت کے جشن کے طور پر کہا، کل ہم پہلا غوری میزائل فائر کریں گے. اختتام قسط نمبر 12. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.